حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الردية والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم ولهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں اور جس میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو روزے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ روزہ جو ہے اس امت پہ فرض ہے، اور یہ بھی دین اسلام کے ایک بنیادی رکن میں سے ہے. جیسے کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. فرمایا کہ کلمہ شہادت، اس کے بعد نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے مہینوں کا روزہ رکھنا، اور جو صاحب استطاعت ہیں ان پہ حج کرنا زندگی میں ایک دفعہ. تو یہ اسلام کے بنیادی رکن ہیں. اور روزے کا معنی کیا ہے؟ رکنا. لیکن شریعت میں معنی کیا ہے کہ کھانے سے، پینے سے، بیوی سے، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک رکنا. اور اس میں ایک شرط یاد رکھیں یہ بھی ہے کہ بے نیت، اگر نیت نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی ویسے کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، بیوی سے نہیں ملا، سارا دن احتیاط بھی کی لیکن نیت نہیں کی تھی تو روزہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ فرضی رمضان کے روزے میں نیت کا ہونا ضروری ہے. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی لازماً نیت زبان سے کرے. اصل مقام نیت کا دل ہے. یعنی جب سحری کے لیے اٹھے گا تو اس کی نیت ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تبھی تو وہ سحری کر رہا ہے. تو بہرحال دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے. اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ استحضار کے لیے اگر زبان سے بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ مقام نیت زبان ہے. مقام نیت تو دل ہے، زبان صرف اس بات کو دہراتی ہے، یعنی اس بات کو یاد کرانے کے لیے ایک اللہ نے آلہ بنایا ہے. تو اس کا نام ہوگا روزہ. اب روزہ چاند سے شروع ہوگا اور چاند پہ ختم ہوگا. کبھی روزے کے 29 دن ہوں گے اور کبھی روزے کے جو ہیں وہ 30 دن ہوں گے. اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی رعایت فرما دی کہ جب آپ نے افطار کر لیا ہے تو اب ساری رات کھانا پینا، بیوی سے ملنا سب حلال ہے، حتیٰ کہ صبح صادق تک. اب جب صبح صادق ہو گئی تو اب کھانا پینا، بیوی کا ملنا سب بند ہو گیا. اور روزے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بدن کو پاک کرتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے، قوت شہوانیہ کو توڑ دیتا ہے،
اور قوت ملکیہ کو زندہ کرتا ہے۔ تو روزے رکھنے سے گویا کہ ویسے تو روزہ ہر شریعت میں تھا، لیکن چونکہ جامع کامل شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو لہذا روزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کامل اور مکمل ہے۔ ویسے یاد رکھیں کہ یہ روزے کا تصور جو ہے یہ کافروں کے اندر بھی ہے، لیکن ان کا روزہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ جیسے عام طور پہ مشہور ہے کہ گاندھی جو ہے وہ برت رکھتا تھا، یعنی کھانا بند کر دیتا تھا، لیکن وہ کھانا بند کر دیتا تھا اور سیب کا عرق اور جوس پی رہا ہے اور انگوروں کا جوس پی رہا ہے اور انار کا جوس پی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے روٹی نہیں کھانی ہے، روٹی نہیں کھاتا تھا، کہتا ہے یہ میرا برت ہے، روزہ ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا ہے، لیکن جتنے مشروبات تھے وہ پیتا رہتا تھا۔ تو یہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کا معنی ہی یہ ہے کہ آدمی کھانے سے، پینے سے، بیوی سے رک جائے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے، لیکن بعد میں حکم آ گیا نا ہر آدمی کو روزہ رکھنا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے تو بعد میں دن پورے کر لے، عورت کا حیض ہے بعد میں دن پورے کر لے، نفاس ہے بعد میں دن پورے کر لے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کسی نے شیخ فانی ہے، کیا معنی ہے؟ یعنی ایک اتنا بوڑھا ہے کہ جس کی اب کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ روزے قضا کر سکے گا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ یا ایسا بیمار ہے کہ جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہیں رہی، تو وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا جو ہے ایک روزے کے بدلے میں دے دے۔ اور اگر وہ جنس یہ دینا چاہے تو پونے دو سیر گندم جو ہے، نصف سا جو ہے، یہ احناف کے نزدیک ہے۔ تو یہ موٹے موٹے روزے کے مسائل ہیں جو الحمدللہ آپ نے پہلے بھی درس میں پڑھے ہیں۔ ابو فاضل مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ بالصیام کے روزہ رکھیں۔ بھئی روزہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْوِقَاءِ۔ روزے کا نام یہ ہے کہ کھانے سے، پینے سے اور جماع سے بچے۔ اور بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ اور روزے کے اندر کیا ہے؟ نفس کی پاکی ہے، نفس کا پاک ہونا ہے، صفا ہونا ہے۔ اس کے اندر جتنے خلط ردی ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں، ان سے روزہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جیسے ہم نے روزہ اس امت پہ فرض کیا ہے، اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک دین کا راستہ، ایک شریعت کا راستہ بنایا تھا، اور اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے جو بھلائی میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا لہذا قال تعالی ہا ہنا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لأن الصوم فیہ تزکیۃ للبدن وتضییق لمسالک الشیطان۔ روزے رکھنے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن کے لیے اصلاح رکھی ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی کا نفس قابو میں آ جاتا ہے اور شیطان کے راستے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ جیسے کہ صحیحین کی حدیث کے اندر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، اور جو غریب ہے شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے روکنے والا ہے۔ روزے کے اندر جو ہے درس ہے، سبق ہے، پاکی ہے، طہارت ہے، کہ آدمی کے سامنے پانی رکھا ہے لیکن رکا بیٹھا ہے، آدمی کے سامنے اس کی بیوی موجود ہے لیکن رکا بیٹھا، آدمی کے سامنے کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے لیکن رکا۔ یہ اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ رک جاؤ۔ اور خدا کی قدرت ہے کہ جب روزے ختم ہوں گے حج کے مہینے شروع ہو جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ بھی پہلے روزے آ گئے، روزے سے آدمی پاک ہو گیا، پاک ہونے کے بعد اب شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال ذی القعدہ ذی الحج میں حج ادا کر لیا،
پھر گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے، طہارت کے لیے یہ احکام رکھے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ روزے کے دنوں میں یہ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے نا جی، کہ سارا دن تو الحمدللہ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن شام کو اتنا کھا لیتے ہیں کہ جتنا 4 دن میں بھی کوئی نہ کھائے۔ کیوں کہ بھئی روزہ تھا بھی یہ بھی پکاؤ اور یہ بھی پکاؤ اور یہ بھی پکاؤ اور فلاں بھی پکاؤ، یہ تو پھر تفریح ہو گئی، روزہ تو نہ ہوا کہ بھئی آج سمبوسے ہوں اور چٹخارے دار چیزیں ہوں اور فلانی چیز بنائے اور فلاں۔ اصل جو روزہ ہے، روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ آدمی طعام کو گھٹائے اور عبادت کو بڑھائے، اللہ کی یاد کو بڑھائے، کہ دن میں روزہ ہے، رات میں 20 رکعت تراویح ہے، پھر رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کی منزل پڑھ رہا ہے۔ اور ہمارے روزے تو ماشاءاللہ بڑے مزیدار ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں، ظہر کو اٹھتے ہیں، آدھا دن سونے میں گزر گیا، ظہر کی نماز پڑھ کے گئے، پھر ماشاءاللہ لیٹ گئے، عصر کو اٹھے، عصر کے بعد غسل کیا، کپڑے شپڑے پہنے اور حرم آ گئے، روزہ ختم ہو گیا۔ ہمارا روزہ تو سونے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا روزہ ہے کہ نہ تلاوت ہے، نہ عبادت ہے، نہ نماز ہے، نہ مشقت ہے، نہ محنت ہے، نہ تکلیف ہے۔ البتہ وہ لوگ کچھ روزے رکھتے ہیں جو حرم میں گزارتے ہیں، کیونکہ چلو بھئی کچھ دھوپ بھی ہے، کچھ تکلیف بھی ہے، کچھ صحیح نیند بھی نہیں آتی، تو اس لیے بڑا احتیاط کیا کریں کہ جب روزہ رکھنا ہے تو روزے کے مقصد حاصل کرو۔ اب دیکھو نا جی، دنیا میں آج کل ڈائٹنگ کا بڑا رواج ہے کہ جی اپنے آپ کو موٹا ہونے سے بچاؤ اور ڈائٹنگ کرو، اور کھانا بند، چربی بند، گھی بند، اچھی غذائیں بند، میٹھا بند، دوڑو بھاگو، لوگ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر۔ تو اللہ نے جو ہمارے لیے روزے جیسی نعمت رکھی ہے کہ عبادت کی عبادت ہے، صحت کی صحت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرو اور صحت بھی حاصل کرو۔ اور روزے کے لیے افضل یہ ہے کہ آدمی کھجور پر افطار کرے، یعنی سب سے افضل جو ہے، اللہ اگر توفیق دے دے تو روزے کا افطار کرنا جو ہے کھجور کے ساتھ افضل ہے، اور کھجور بھی اگر تازہ ملے تو وہ سب سے افضل ہے، یعنی رطب اگر ملے تو وہ افضل ہے، اور اگر رطب نہ ملے تو پھر خشک کھجور جو ہے، اور اسی طرح سحور بھی کھجور کے ساتھ کرنا جو ہے وہ افضل ہے، یعنی ایک دانہ کھا لیا برکت کے لیے، صحت کے لیے اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد گالیاں بکتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد لوگوں سے لڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو کہہ دو کہ پھر مجھے تیرے بھوکے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تم نے زبان کو روزہ نہیں دیا، جب تم نے اپنی آنکھوں کو روزہ نہیں دیا، جب تم نے اپنی برائیوں کو نہیں روکا تو پھر روزے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے روزے کا معنی یہ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے بعض لوگ تو ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہی لڑنے کے لیے ہیں، جس دن روزہ ہوگا ایک سے لڑیں گے، اس سے لڑ رہا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، تو یہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کا معنی ہے رکنا، اپنے آپ کو بری باتوں سے روکنا اور اچھی باتوں پہ لگا دینا۔ جب اللہ نے کھانا پینا ہی روک دیا ہے تو گالی گلوچ کا کیا مطلب؟ اچھا، بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کا روزہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے، وہ روزہ رکھنے کے بعد فلم چلا کے بیٹھ جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، بھی 3 گھنٹے اسی شغل میں گزر جائیں گے۔ ایسا روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ بغیر روزے کے فلم دیکھنا پھر روزے کے ساتھ فلم دیکھنے کا تو گناہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم رمضان کے روزے ہی نہ رکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے پھر اللہ کے روزے رکھنے کی؟ روزے کا تو معنی ہی یہ تھا کہ تم برائی سے رکو، اور روزے کو تم برائی سے شروع کر رہے ہو۔ اچھا، بعض لوگ تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ روزہ ہے چلو جی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تاش کھیل رہے ہیں کہ وقت گزر جائے گا، بعض کیرم بورڈ کھیلنی شروع کر، یہ سب چیزیں حرام ہیں اسلام کے اندر، ان کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روزہ کھیلنے کا نام نہیں، روزہ لہو و لعب کا نام نہیں، روزے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن کا ایک تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہمیں اس کے برکات و ثمرات سے نوازیں۔ ہمارے اپنے شیخ تھے، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ان کا روزہ جناب یہ تھا
کہ افطار کیا نا جی تو 3 کھجور کے دانے اور 1 گلاس پانی، بس ختم۔ اس کے بعد نہ روٹی ہے، نہ چائے ہے، نہ کچھ ہے۔ پھر جب ساری کا وقت آ گیا تو اس وقت بھی 3 دانے کھجور کے کھا لیے اور 1 آدھا گلاس دودھ کا پی لیا، بس سلام۔ پورا رمضان المبارک اسی روٹین میں، اور 15 پارے روز قرآن کی منزل، اور پھر یہ ہے کہ 20 تراویح اور پھر تہجد، اور اس کے بعد بھی جو وقت بچا ہے اللہ کا ذکر، روزے ہوتے ہیں اور اس کے پھر برکات و ثمرات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ ہمارے روزے تو ایک میلہ ہے، میلہ ماشاءاللہ، کہ بھئی بس کھانا جتنا ہو سکے زیادہ کھاؤ، سمبوسے بنواؤ کئی قسم کے، کباب بنواؤ کئی قسم کے، اور اس کے بعد جناب یہ دہی بلے ہیں اور یہ چٹنیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، کچوریاں ہیں، یہ پکوڑے ہیں۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں نہ کھانے کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے کے لیے، فائدہ کیا ہو بھائی؟ اس کے بعد فرماتی ہیں ثم بین مقدار الصوم انه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس تصفا حمله وادائه بل في ايام معدودات۔ اب اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ روزہ کوئی سارا سال نہیں رکھنا ہے تاکہ تم مشقت سے نہ ڈر جاؤ، بلکہ چند گنے چنے دن ہیں، یعنی 1 مہینہ ہے اور وہ بھی سال کے اندر۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے جو دن آدمی گنے نا وہ گزر بھی جلدی جاتے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر آدمی گنتا ہے۔ اچھا جی آج پہلا روزہ ہو گیا، اچھا ماشاءاللہ جی آج دوسرا روزہ، پتہ ہی نہیں لگتا اور گزر جاتا۔ اور جس دور میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ تو قیامت کی علامت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ علامت قیامت میں ایک علامت یہ بھی ہے، سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے 1 دن گزرتا ہے، اور 1 دن ایسے گزرے گا جیسے 1 گھڑی گزرتی ہے۔ آج وہی عالم ہے، یعنی آپ دیکھیں معلوم ہوتا ہے کل رمضان گیا اور ماشاءاللہ ابھی آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ابھی حاجی بیچارے کل گئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ آنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو یعنی ایسے دن گزر رہے ہیں اور عمر گھٹ رہی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ابھی وقت کہاں جا رہا، اور آدمی خوش ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، حالانکہ بڑا نہیں ہو رہا، وہ تو چھوٹا ہو رہا ہے، اس کی عمر تو کم ہو رہی ہے۔ جتنا دن گزر رہے ہیں اتنی عمر اس کی گھٹ رہی ہے، جتنے دن گزر گئے اتنی عمر گھٹ گئی، بیٹا بڑا تو نہیں ہو رہا، وہ تو الٹا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کہ وقت گزر رہا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی غافل ہیں، نہ اللہ کی یاد ہے اور نہ اللہ کے دروازے پہ آنا ہے اور نہ گرنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہے وقت الصیام، فرماتے ہیں وقت کا نادا فی ابتداء الاسلام یصومون من کل شہر 3 ایام۔ ابتدائی اسلام کے اندر یہ تھا کہ ہر مہینے کے 3 دن روزہ، ثم نسخ ذلک بصوم شہر رمضان کما سیاتی بیانہ، پھر جب اللہ نے رمضان کے روزے کا حکم دے دیا تو وہ 3 دن کے روزے جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب کوئی رکھے تو نفلی تو جائز ہیں، 13، 14، 15، اسی طرح یعنی سوموار اور جمعرات، اسی طرح 9 محرم، 10 محرم، یا 10 محرم اور 11 محرم۔ اچھا اسی طرح یاد رکھو جو آدمی حج پہ نہ جائے مثلا، اس کے لیے عرفات کے دن کا جو روزہ ہے وہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن جو روزہ رکھا جائے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو حج نہ کریں، جو حج کریں ان کے لیے افضل ہے کہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن خود روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ امت کو تکلیف نہ ہو کہ دھوپ ہے، خیمے میں رہنا ہے، سارا دن باہر گزارنا ہے، پھر روزے کے ساتھ تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی جس نے حج کرنا ہے اس کے لیے تو نہ رکھنا افضل ہے، اور جو حج نہ کریں، ہر آدمی تو حج پہ نہیں جاتا، ان کے لیے 1 دن کا روزہ رکھنا کون سا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَقَدْ أَنَّ الصِّيَامَ كَانَ أَوَّلًا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأُمَمُ قَبْلَنَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی مہینے میں 3 روزے تھے، جیسے فرماتی ہیں معاذ بن مسعود بن باز وعطا وقطار الزاق مزاحم رضوان اللہ علیہم اجمعین وذات لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح الى ان نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان۔
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور پاک کے زمانے مبارک تک ہر مہینے میں 3 روزے تھے، لیکن اللہ نے جب رمضان کا مہینہ فرض کیا تو ان 3 روزوں کی فرضیت جو ہے ختم ہو گئی۔ وقال عباد بن سورة الوصية أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال نعم الله لقد كتب الصيام لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت۔ ان نے فرمایا جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں سب پہ اللہ نے روزہ رکھا، کما کتبہ علینا، جیسے کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا، شہرن کاملا و ایاما معدوداتا عددا معلوما۔ ان نے فرمایا پہلی امتوں پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض تھے اور ہم پر بھی 1 مہینے کا روزہ فرض ہے۔ اور بیان سدینا بہو اور باب روایات من حدیث ابی عبد الرحمن المقری قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عبد الله بن عبد الربيع رجل من اهل المدينه ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صيام رمضان كتبه الله على الامم قبلكم۔ اس حدیث مبارک میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے جتنی امتیں پہلے گزری ہیں سب پر فرض کیے تھے، یعنی سب کے لیے مہینہ روزے تھے۔ فی حدیث طویل اختصر منه ذلك وقال ابو جعفر الرازی عن الربيع بن سلمة الحسو عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال انزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم اذا صلى احدهم الاتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء الى مصرها۔ یعنی پہلے زمانے میں یہ بھی حکم تھا کہ مثلا ایک آدمی نے روزہ رکھا، مغرب آ گئی، افطار کر لیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، سو گیا۔ اب سو گیا تو بس اب جب نیند کھلے گی تو کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بیوی بھی حرام، روزہ شروع ہو گیا۔ پہلے ابتدا اسلام میں یہ حکم، پھر اللہ نے رعایت فرما دی کہ نہیں، جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک چاہے سو جاؤ نہ سو جاؤ، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو جب تک کہ صبح صادق نہ ہو۔ صبح صادق تک ہر چیز جو ہے اللہ نے اپنے بندوں پہ حلال فرما دی، یعنی اللہ نے یہ رعایت کر دی کہ بھئی اب رات ہے، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، تمہارے لیے سب کچھ جو ہے وہ حلال ہے، دن میں صرف روزہ ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال نبیات روان باز عبداللہ عبد الرحمن بن لیلہ ومجاہد سعید بن جبیر مقال حیان وربیع سعداء الخراسانی نحو ذلك وقال عطاء الخراسانی ان ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك اهل الكتاب روان الشعبی السدی وعطاء الخراسانی مثله ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر اے المریض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من مشقة عليهما بل يفطران يقضيان بعدة ذلك من ايام اخر واما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام ان شاء صام وان شاء افطر واطعم عن كل يوم مسكينا وان اطعم اكثر مسكينا كل يوم خير وان صام فهو افضل من الاطعام۔ اچھا یہ حکم تھا کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے اس کے لیے روزہ نہیں، یعنی وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ اچھا اسی طرح پہلے یہ بھی اجازت تھی کہ ایک آدمی جو ہے مقیم بھی ہے، تندرست بھی ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو چلو روزہ ادا ہو گیا، اور اگر روزہ رکھے تو افضل ہے، لیکن بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ یہ پہلے رعایت تھی چونکہ روزہ نیا آیا تھا تو ہر آدمی کا روزہ رکھنا جو ہے عادت ہی نہیں تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے رعایت کی۔ جب لوگ الحمدللہ عادی ہو گئے تو اب قانون بن گیا کہ بھئی اگر تندرست ہے تو ہر شکل میں اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تو نیتوں کو جانتے ہیں، ہمارے ہاں تو اب یہ ہو گیا بہانے بن جاتے ہیں کہ رمضان آیا تو باہر نکل گئے، چلو جی ہم مسافر ہیں۔ اچھا اسی طرح رمضان آ گیا، اچھا جی مجھے تو تکلیف ہے جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تکلیف کیا ہے؟ سگریٹ پیتا ہے۔ یہ تو سب بہانے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں نا جی تو روزہ ایک ایسی چیز ہے
کہ جس آدمی نے سگریٹ چھوڑنی اور روزہ بہترین ذریعہ ہے کہ سارا دن روزے سے گزر جاتا ہے، الحمدللہ 2-4 دن صبر کر لے تو بری عادت ختم ہو جاتی ہے خود بخود، ہوتی تو 3 دن کی تکلیف ہے نا، 2-3 دن کی تکلیف کا مرحلہ گزر جائے بس آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ قال ابن مسعود نے بعد مجھے بتاؤ اس مقال وغیرہ من السلف زیادہ قال تعالی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وقال الإمام أحمد بن نضر قال حدثنا مسعودي قال حدثنا مرتضى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصيام 3 أحوال فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يصلي 17 شعلة بيت المقدس ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك الأرض فوجه الله إلى مكة هذا هول قال وكان يتم السلام بها بعض بعضا ويؤذن حتى نكسوا وقال ينكسون ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز پہ بھی 3 حالات گزرے اور روزے پر بھی 3 حالات گزرے، یعنی تبدیلیاں آئیں۔ نماز بھی پہلے جیسے کہ بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ 17 مہینے تک بیت المقدس نماز پڑھتے رہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب حضور پاک نے اس طرف نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ نماز کے لیے ایک دوسرے کو اطلاع دی جاتی تھی کہ نماز 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 کا وقت ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحابی ہے حضور پاک کے، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا، وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت فیما یری النائم ولو قلت انی لم اکن نائما لصدقت انی انا بین النائم والیقظان اذ رأیت شخصا علیہ ثوبان اخضران فاستقبل القبلۃ۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن خواب بھی میرا ایسا ہے اگر میں کہوں کہ میں نیند میں نہیں بلکہ جاگ رہا تھا تو پھر بھی میں سچا ہوں، یعنی بالکل نیند بھی نہیں تھی، بالکل جاگ بھی نہیں رہا تھا، درمیانی حالت۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس پہ سبز رنگ کی 2 چادریں ہیں، فاستقبل القبلۃ، اس نے کعبے کی طرف رخ کر دیا اور اس کے بعد کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مسنا حتی فرغ من الاذان، یعنی جیسے اذان ہے نا پوری اس نے اذان کہی۔ ثم مال ساعتا، پھر اس نے کچھ دیر کی، ثم قال مثل الذی قال غیر انہ یزید فی ذلک قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس نے کہا حضور پہلے تو اس نے اذان کہی، پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے تکبیر کہی، وہ بھی اذان کی طرح تھی لیکن اس میں یہ 2 لفظ زیادہ تھے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ قال رسول اللہ علمها بلالا فليؤذن بها، حضور نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ بلال کو سکھلا دو اسی سے اب اذان دیا کریں، اب کہنے کی ضرورت نہیں، اب یہی اذان ہے، بس اللہ نے ہمیں یہ دکھلایا ہے۔ وَكَانَ بِلَالٌ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِهَا، سب سے پہلا مؤذن بلال ہے حضور پاک کا جس نے اذان شروع کی۔ قال وجاء عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد طاف بمثل الذي طاف به غیر انه سبقني وهذان حالان قال وكان ياتون سبق النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يشير الى الرجل اذا كم صلى في كل واحد وستين وسلم ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال وجاء معاذ فقال اجد ولا حال ابدا الا كنت ثم قضيت ما سبقني قال وجاء وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اسی طرح ایک آدمی آیا اور اس نے اذان دی، لیکن میری مقدر کی بات ہے کہ حضرت معاذ مجھ سے پہلے پہنچ گئے آپ کو خواب سنانے کے لیے، ورنہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے بھی خواب دیکھا، حضرت معاذ نے بھی خواب دیکھا، اور ان کے خواب کی تصدیق کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضور تصدیق فرما دیں تو بس وہ سنت ہو گئی. اور اس کے بعد حضرت بلال نے اذان دینی جو ہے وہ شروع کر دی. یہ دو حالتیں ہو گئی. تیسری حالت نماز کی یہ تھی کہ اگر امام نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی بعد میں آیا تو وہ آ کے پوچھتا تھا بھائی کتنی نماز پڑھ لی؟ وہ کہتے ہم نے 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، چوتھی ہے، یعنی بہت بات کر سکتے تھے. یا ہم نے بھائی 1 رکعت پڑھی ہے، یہ دوسری رکعت ہے، وہ پھر مل جاتا. تو اس وقت نماز میں بولنے کی یعنی مسئلہ بتانے کی ضرورت کے مطابق اجازت تھی. بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں بولنا بالکل منع کر دیا. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ میں آیا قال فسبدماء فلما قضى رسول الله قام فقضى فقال رسول الله انه كسر لكم وعد فهكذا فصنعوا وهذه 3 احوال. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے کہا کہ دیکھو لا الا كنت ثم قضيت ما سبقني، میں دیکھوں کہ کیا ہے پھر جو رہ جائے گا میں پورا کر لوں گا. میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، جو بچ گئی میں نے اٹھ کے پوری کر لی. میں نے پوچھا نہیں، بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا بھی جیسے معاذ نے پڑھا ہے اسی طرح کیا کرو. تو یہ بھی ایک حالت تھی. روزے پر بھی 3 حالات گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق دے. اتنا پنکھوں کا شور ہے کہ آدمی آواز بھی نہیں کر سکتا. کہتے جی کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس کے ذمے تقریباً 1.5 لاکھ کا قرضہ ہے، لیکن اس کے پاس مکان ہے جس کی مالیت جو ہے تقریباً 2 لاکھ ہوگی. تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. ابھی اس کے پر قرضہ ہے، مکان تو رہنے کے لیے ہے. اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مکان ہو تو زکوٰۃ نہ لے. جب قرضہ دینا ہے تو جو آدمی مقروض ہو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہاں اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قرضے کو اتارنے کے لیے کوشش کرے، اور کوئی حل نہ ہو تو پھر مکان بیچ کے قرضہ دے، کیونکہ قرضہ جو ہے وہ تو قیامت میں معاف نہیں ہوتا. سنت غیر موقدہ 4 رکعت اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں پر جو ہے آپ پورا تشہد نہیں پڑھیں گے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ کھڑا ہو جائے گا اور آخر میں جا کے پورا کرے گا. اگر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ اٹھے ہیں، تیسری رکعت کو پھر سبحانک اللہم سے شروع کریں تو بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. حج اکبر جو ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. حج اکبر وہ ہوتا ہے جو اللہ منظور فرما لے، اور جو منظور نہ ہو تو وہ کوئی حج نہیں، نہ اصغر ہے نہ اکبر ہے. باقی جو لوگوں نے بنایا کہ جمعہ کا دن ہو تو حج اکبر ہے اور جمعرات کا دن ہو تو چھوٹا حج ہے، یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ لوگوں نے خود گڑھے ہیں. البتہ جمعہ کا دن حج نصیب ہو جائے تو شکر کرو کہ ایک جمعہ کی عید مل گئی، ایک حج کی عید مل گئی، تو 2 عیدیں اللہ نے ایک دن میں اکٹھی کر دی. اور پھر جمعہ بھی سید الایام ہے اور عرفات بھی سید الایام ہے. اور پھر میرے مدنی سرکار نے جب حج کیا تو جمعہ کا دن تھا، تو اس لیے فضیلت میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعہ کے دن حج اکبر ہوتا ہے اور باقی حج نہیں ہوتا یا چھوٹا ہوتا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرہ، آپ عمرہ اپنے لیے کریں اور اس کے بعد پھر دعا کیا کریں حضور کی رفع درجات کے لیے کہ اللہ ان کو مقام وسیلہ عطا فرما. وبس مقام محمودہ الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. کہتے جی میری مغرب کی نماز قضا ہو گئی مجبوری میں، تو میں نے انتظار کی کہ دوسرے دن مغرب سے پہلے میں قضا کر لوں گا، لیکن میں دوسرے دن بھی بھول گیا. تو بہرحال اب قضا کر لو، ختم. مقصد تو قضا ہے. اگر ترتیب قائم کر لیتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن نہ ہو سکے تو نماز قضا کرنا تو ضروری ہے. کہتا ہے جی کہ ہمارے ملک میں بعض جماعتیں ایسی ہیں جو لسانی ہیں اور بعض زمانے اور یعنی قومی ہیں، جھگڑے ہیں،
مختلف ان کے نعرے ہیں، اور پھر وہ قربانی اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی وصول کرتے ہیں، اور عید الفطر کے موقع پر قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینا تو جائز نہیں ہے۔ یہ تو ان جگہوں پر دیا جائے جو صحیح معنی میں غریبوں پہ خرچ کریں۔ جو لوگ پارٹی بازیاں کریں، زبانوں پہ جھگڑے کریں، قتل کریں، لڑائیاں کریں، فساد کریں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو ہے وہ تو ان کے جرم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر جتنا زکوٰۃ، صدقات یا ایسی چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کو دیں جو یقیناً غریبوں پہ خرچ کریں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ کسی خاص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے، اللہ نے معین کر دیا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ مدارس جتنے ہیں دین کے ان کی مدد کیا کریں تاکہ وہ بچوں پہ صحیح خرچ کریں اور بچے علم پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دین کا علم سیکھیں۔ اور جتنے یہ جماعتیں ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، اتفاق دے، اللہ پاک فرقہ بندی سے بچائے۔ یہ الوداع طواف کے وقت جو آپ نے پوچھا ہے مجھے مل کے کسی وقت پوچھ لیں، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جو میں بتاؤں۔ یہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ بھئی قیامت والے دن جو بیوی جس شوہر کے نکاح میں مرے گی اس خاوند کو ملے گی۔ اچھا، ایک خاوند مثلا مر گیا، اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، تو اب خاوند کو کیا ملے گا؟ جنت کی حوریں ملیں گی، وہ کم ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو اللہ پاک جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے پاک بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں چھوڑا تھا تو ان کی عمر کیا تھی؟ بھی دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، عمر کیا تھی؟ دودھ پینے والے تھے، رضاعت کی عمر تھی جب آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں رہنے والے تھے۔ جی بعض آدمی جو ہیں ختم جلالی پڑھتے ہیں، یعنی لفظ اللہ کو آٹے کے اندر رکھ کر گولی بناتے ہیں پھر نہر میں ڈالتے ہیں، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ سارے بدعات ہیں، ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن حدیث میں دیکھو ہمارا ایمان ہے، ایک بات یاد رکھو کہ یہ شریعت دین اسلام کامل مکمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میرے مدنی آج میں نے دین مکمل کر دیا، میں نے نعمتیں پوری کر دی، مہر لگ گئی۔ تو اگر یہ دین تھا تو حضور نے کیوں نہ بتایا؟ حضرت بلال کو گولیاں بنا کے دے دے جاؤ دریا میں ڈالو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں نے بدعات بنائی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور اس نے منت مانی کہ اللہ مجھ کو شفا دے دے تو میں ایک قرآن شریف ختم کراؤں گا مائک پر، تو مائک پر ختم کرانے کیا قرآن ختم کراؤ، بس لوگوں کو شور کر کے جگاؤ گے، اور جو نہ سنے ان کا گناہ بھی تم پر۔ اللہ کے بندے قرآن ہے، پڑھو ختم کراؤ، ٹھیک ہے بس۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ لاؤڈ سپیکر لگا دو اور ساری رات قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ایک رات میں شبینہ ہے، اور یہ شبینہ 5000 والا ہے، یہ 10,000 والا ہے، یہ 20,000 والا ہے، یہ 500 والا ہے، یہ 1500 والا ہے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اگر میں قرآن پڑھوں اور میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ اس پڑھنے کا ثواب میرے والدین کو دے، بالکل اللہ دیں گے، ضرور دیں گے۔ کہتے جی بالوں کے اندر جو لوگ سین مانگ نکالتے ہیں سنت ہے، حضور پاک ہمیشہ سیدھی مانگ نکالتے تھے، اور یہ ٹیڑھی نکالنا جو ہے یہ انگریز کی سنت ہے۔ اب تمہاری مرضی، جس کی سنت پہ عمل کرو، حضور کی سنت پہ عمل کرو یا پھر انگریز کی سنت پہ عمل کرو، جو تمہیں اچھا لگے، جس سے دوستی ہو، تعلق ہو، کیونکہ جس کے ساتھ آدمی کی محبت ہوتی ہے آدمی اسی کی بات مانتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہارا جس سے تعلق بنے، محبت بنے، تم جانو، تمہارا کام جانے، ویسے سنت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میں نے عورت کا مہر دینا تھا اور عورت مر گئی اور میں نے مہر نہیں دیا، سب سے پہلے تو توبہ کرو،
پھر اس کے مہر کی رقم جو ہے جو اس کے شریعت میں وارث ہیں ان کو ادا کرو. کہتا ہے جی کہ میں ایک کلاق لے گیا تھا اپنے گھر کے لیے، وہاں جانے کے بعد میں نے وہ مسجد میں دے دیا، اچھا کیا، لیکن اس کا جب گھنٹہ بجتا ہے تو میوزک کی آواز آتی ہے. آج کل نئے نکلے ہیں نا تاکہ آدمی گھنٹہ بجے تو گانا سنے، اور باقاعدہ مختلف قسم کی دھنیں اس میں سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ میوزک بجتا ہے، وہ مسجد میں بجنا حرام ہے. جنہوں نے اعتراض کیا ہے ٹھیک کیا ہے. آپ ایسا کریں کہ اس کے میوزک والا سلسلہ جو ہے وہ اندر سے کھول کے بند کر دیں، باقی گھڑی چلتی رہے گی. اگر میں مدینہ منورہ جاؤں اور وہاں جانے کے بعد 40 نمازیں نہ پڑھ سکوں کوئی بات نہیں، ایک دن بھی حاضری ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن اللہ توفیق دے تو پھر 40 کیوں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو. بہرحال حاضری جو ہے وہ ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے. کہتا ہے جی کہ اگر کسی نصرانی لڑکی سے یا یہودی اہل کتاب لڑکی سے مسلمان شادی کرے تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن یاد رکھو جب مسلمان لڑکی نہ ملے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی ہم یورپ میں چلے گئے مثال کے طور پر پڑھنے کے لیے، ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی نہیں مل سکتی، اہل کتاب لڑکی ملتی ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ زنا نہ کرو، حرام نہ کرو، گناہ نہ کرو، اہل کتاب لڑکی سے شادی کر لو. لیکن اگر مسلمان لڑکی ملتی ہو تو پھر اس سے شادی نہ کرو. سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ شادی بھی اہل کتاب کی لڑکی سے جائز ہے. اور آج کل تو اہل کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو سارے تسلیس کے ہیں، مشرک ہیں. یہ کہاں اہل کتاب ہے؟ وہ تو خود ہی کتاب کو نہیں مانتے. اہل کتاب جو اپنے نبی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان رکھتے ہوں، ان کے دین پہ چلنے والے ہوں، لیکن جنہوں نے وہ دین ہی چھوڑ دیا کہ صحیح چھوڑ دیا، وہ تو اب گرجے بیچ رہے ہیں، تو اہل کتاب کیسے ہو گئے؟ تو اس لیے بہرحال اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، لیکن جب مسلمان لڑکی نہ ملے. کیونکہ تجربہ یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ جن لوگوں نے اہل کتاب لڑکیوں سے شادی کی ہے ان کے لڑکے جو ہیں اولاد یہودی نصرانی بن گئی، وہ ماں کے دین پہ چلی گئی. باپ تو ہوتا ہی ایسا ہے نا، جو آدمی جا کے وہاں انگریز لڑکی سے شادی کرے گا، دین تو آپ کو پتہ ہے کتنا ہے اس کے پاس، وہ تو گھر میں رہتا نہیں، اور عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے دین پہ لے جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں اور خیال کریں. میدان حشر میں لوگ کیسے جمع کیے جائیں گے؟ ابھی جو بارش ہوئی تو آپ اندر کیسے جمع ہو گئے؟ کتنی دیر لگی؟ ہاں جی، نہ آپ کے لیے کوئی سپاہی آئے تھے ڈنڈے لے کے آ گئے، آپ 1 منٹ میں جو سارے اندر آ گئے یا 1 منٹ میں سارے باہر کھڑے تھے. تو اللہ جب جمع کرنا چاہیں گے تو 1 سیکنڈ سے بھی پہلے آپ اکٹھے ہو جائیں گے. کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور جب انزال کا وقت آئے تو باہر انزال کر دے تاکہ اولاد نہ ہو، اگر کچھ وقفہ کرنا چاہے، یعنی مقصد ہے 6 مہینے سال، تاکہ بھئی پہلا بچہ بڑا ہو جائے یا عورت کمزور ہے تو ٹھیک ہو جائے، تو وقفہ جائز ہے. لیکن یہ انزال جو ہے اس کو روک کے باہر کرنا جو ہے یہ بھی بیوی کی اجازت سے ہوگا. اگر بیوی اجازت دے تو کر سکتے ہو ورنہ نہیں. کہتے ہیں جی کہ جو بغیر داڑھی والے لوگ ہیں، سنا ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا رخ قبر میں کعبے سے پھیر دیا جاتا ہے. یہ بات تو خیر غلط ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن داڑھی رکھنا سنت ہے. اور 1 دفعہ منانا جو ہے گناہ صغیرہ ہے، اور بار بار منڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور آدمی فاسق فاجر بن جاتا ہے. اور یہ ایسی سنت ہے جو میرے مدنی پاک نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہٹائی. اب دیکھیں نا، مثلا عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں، پڑھی تو چلے گئے، پھر اگلی عشاء کے بعد پڑھیں گے نا. لیکن داڑھی والی سنت تو ہمیشہ میرے محمد مدنی کے چہرے پہ رہی، 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی.
اور پھر یہ سنت الانبیاء ہے، 1,24,000 نبی کی سنت ہے، صرف میرے مدنی پاک کی سنت نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اور ہر مسلمان کو ہمیں بھی ہدایت دے اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ ویسے لوگ پتہ نہیں داڑھی کیوں نہیں رکھتے، اصل میں ایک تو شوق ہے دیکھا دیکھی، دوسرا کچھ یہ بھی خیال ہے کہ بھئی اگر داڑھی رکھ لی تو بوڑھے نظر آئیں گے، پھر عورتوں کو کیسے چھیڑیں گے بیچارے۔ تیسرا کچھ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ بیگم ناراض ہوتی ہے، اگر محمد مدنی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ بات تو ہے کہ بیگم ناراض نہ ہو۔ تو قیامت میں حضور پتہ لگے گا، جب ہم حضور کے سامنے جائیں گے نا اس دن پتہ چلے کوئی داڑھی رکھنے کا کیا مسئلہ تھا اور کتنا بڑا مسئلہ تھا اور کیا تھا۔ اور جس دن حوض کوثر پہ سامنے جائیں گے تو حضور فرمائیں گے ہٹا دو ان لوگ، ان کو تو میرا چہرہ پسند ہی نہیں، ان کو تو میری شکل ہی محبوب نہیں۔ اگر میں محبوب تھا اور میری شکل محبوب تھی تو پھر کیوں نہیں بنائی؟ تو نا جی آپ کو سوٹ کیوں پسند ہے، ٹائی کیوں لگاتے ہیں آپ؟ بھئی آخر کوئی آپ کو ذوق شوق ہے نا، کوئی کسی کی نقل کرتے ہیں نا آپ۔ تو جن لوگوں کو حضور کے چہرے سے نفرت ہو جائے، اللہ معاف کرے، تو پھر وہ اسلام میں رہتے ہیں؟ دعا کریں اللہ توفیق دے، دل سے دعا کرو اللہ سب کو اتباع سنت کی توفیق دے، اللہ سب کے چہروں پہ محمد مدنی کی سنت کا نور لے آئے، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ پاک جسم پر اگر ناپاک کپڑے پہنے جائیں، اگر پاک جسم آپ کا ہے اور کپڑے ناپاک پہنے اور آپ نے غسل کے فوراً بعد پہن لیے، بدن آپ کا گیلا تھا تو لازمی بات ہے کہ وہ ناپاکی آپ کو لگ گئی، آپ بھی ناپاک ہو گئے۔ اور اگر آپ کا بدن خشک تھا پھر آپ کا بدن تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن یہ کون سی عقل مندی ہے کہ بندہ ناپاک کپڑے پہنے؟ یہ تو حالات پہ ہے کہ وہ کپڑے آپ پر اثر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ورنہ اب ناپاک کپڑے آدمی ہاتھ میں اٹھا کے لے جاتا ہے تو ناپاک تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ناپاکی لگ جائے تو لازمی بات ہے کہ پھر ناپاک ہو جائے گا، ایک اصولی سی بات ہے، یہ حالات ہے۔ پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے، ان کا بھی وہی حکم ہے، اگر وہ لگتے ہیں اثر کر رہے ہیں تو ناپاک ہو جائیں گے، نہیں کر رہے تو نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر مثلا ایک آدمی نے وہ اپنے میاں بیوی لیتے ہیں کپڑے پہنے ہوئے، لیکن کپڑوں کو کچھ نہیں لگا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو لوگ مدعے کو جائز سمجھتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں، کیونکہ قرآن و سنت نے ایک واضح بات فرما دی ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے پہ 2 قسم کی عورتیں حلال کی ہیں، ایک جو اس کی بیوی ہے اور ایک اگر وہ جنگ کرے اور اس کے اندر اللہ مسلمانوں کو فتح دے اور کنیز حاصل ہو اور وہ کنیز بھی اس کے حصے میں آئے تو وہ اس پر حلال ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ اسلام نے فرمایا اور جو کوئی راستہ ڈھونڈے طریقہ نکالے وہ ظالم ہے اور حد سے نکلنے والا ہے۔ تو لہذا متے میں نہ تو نکاح والی بیوی ہے نہ کنیز ہے، دونوں چیزیں تو ہے نہیں۔ نکاح والی بیوی ہو تو پھر ہماری وارث بنے، ہم اس کے وارث بنے، اور اس کے بعد باقاعدہ ذمہ داری ہو نان نفقے کی، سکنے کی، خرچے کی، تو بیوی بھی نہیں بنتی اور کنیز بھی نہیں بنتی، تو معلوم ہوا کہ کوئی تیسرا راستہ ہے۔ تو لہذا جو تیسرا راستہ ہے وہ اسلام کے قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ اسی طرح تقیہ جو ہے وہ بھی اسلام کے اندر ناجائز ہے، وہ تو ایک خاص حالات ہیں کہ آدمی کفار میں پھنس گیا، جان کا خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں زبان سے کوئی اسلام کے خلاف بکواس کرو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لوگوں کے اندر تقیہ کرتا پھرے۔ جو آدمی بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ لکھیں کہ وہ بندریہ ہے یا ایسی ہے، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ یہ بالاتفاق مسئلہ ہے، اس میں جھگڑا نہیں۔ جو آدمی بی بی عائشہ کو پاک نہیں سمجھتا وہ کافر ہے، یہ اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کسی مولوی کا جھگڑا ہی نہیں، کوئی تعویل ہی نہیں، کیونکہ بی بی عائشہ کی برات جو ہے وہ قرآن میں ہے، بی بی عائشہ کی برات اللہ
نے دی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ بی بی عائشہ پاک ہے، اور اللہ نے قرآن میں ایک آیت نہیں بلکہ ایک پورا رکوع اتارا بی بی عائشہ کے شان میں. تو اگر کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر ہے وہ تو کافر ہے، یہ جائے کہ ایک رکوع کا منکر ہو جائے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ بی بی عائشہ کو ہم قبر سے نکالیں گے اور حد جاری کریں گے، تو ان کے کفر میں کسی کو کوئی شبہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیعہ کی یہ اذان آپ و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اذان جو ہے یاد رکھو حضور نے خود سکھلائی ہے. حضرت ابی محذورہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے سامنے بٹھا کے فرمایا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا، پھر حضور نے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جتنی اذان ہوتی ہے ہماری یہ خود حضور نے سکھلائی ہے. اور پھر اذان کوئی ایک دن تو نہیں، اذان مکے میں، مدینے میں، خیبر میں، تبوک میں، احد میں، ہر مقام پہ اذانیں ہوئی. اور پھر حضور کی زندگی میں تقریباً 20 سال سامنے اذانیں ہوتی نہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ چھپا ہوا ہو. تو اس میں بھی جن لوگوں نے اپنی طرف سے ٹکڑے لگائے ہیں وہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں اور حضور کے طریقے کے مخالف ہیں. باقی یہ جو عید وغیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے غدیر کا اور فلانے کا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید عرفات میں تھی، آپ نے حج عرفات میں پڑھا، آپ نے عید مینا میں گزاری، اور واپس جاتے ہوئے اس مقام پہ آپ نے پڑاؤ کیا تھا. ورنہ عید اگر وہاں ہوتی تو پھر عرفات آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ کا خطبہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع جو آج پورے عالم میں، یعنی حضور نے جو حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا ہے وہ پورے عالم انسانیت کے لیے ایک دستور ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام دوائر جو ہیں چاہے کافروں کے بھی ہیں، انہوں نے بھی حضور کے خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے رکھ کے اپنے اصول بنائے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں جی ہمارے یہاں ان کے ایک رسم ہے کہ وہ سیدنا عباس کے نام پہ کونڈے دیتے ہیں. کونڈے کہتے ہیں، کونڈے ہوتے ہیں بدری کیا. تو بھئی یہ اسی طرح ہے جس طرح تم عرس کرتے ہو، 11ویں دیتے ہو. نہ تم یہ کرتے نہ وہ کرتے. تم نے بھی تو حدود کو توڑا، انہوں نے بھی حدود کو توڑا. نہ وہ حلال ہے نہ یہ حلال ہے. دونوں ادا ہیں، دونوں بدعات ہیں اور دونوں شریعت کے خلاف ہیں. اصل مصیبت تو یہی ہے نا جی کہ کچھ ہم زیادتی کرتے ہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. اگر تم سنی زیادتی نہ کرتے تو ان کو بھی کبھی جرأت نہ ہوتی زیادتی کرنے کی اسلام میں. تم نے بھی تو نماز سے پہلے شروع کر دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر وہ کیوں نہ پڑھائیں اذان؟ اگر تم اذان سے پہلے ٹکڑا لگا دو تو تمہاری سنت میں فرق نہیں پڑتا. تم اذان کے بعد ایک اتنا بڑا لمبا ٹکڑا لگا دو تو تمہاری سنت میں فرق نہیں پڑتا. اگر وہ پڑھائیں تو پھر چیختے ہو. تو راستہ تو تم دیتے ہو مخالفوں کو. تم اگر 11ویں بناؤ، کل کرو، کل خانیاں کرو، 7 جمعراتیں کرو، چیلم کرو، پھر ان کے کونڈوں میں کیوں چیختے ہو؟ تم خود سنت کے خلاف نہ کرو تو وہ تو ہے ہی غلط، وہ تو ہے ہی قرآن و سنت کے مخالف. ان سے کیا جھگڑا ہے؟ اصل بات تو ان لوگوں کی ہے کہ جو سنت کا دعویٰ بھی کریں اور پھر بدعت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو کسی مخالف کو جرأت نہیں ہوگی کہ محمد مدنی کے دین میں جوڑ لگائے. جب ہم کہیں جوڑ لگائیں گے تو دشمن بھی موقع کا فائدہ اٹھائے گا. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضور نے کبھی ناف پہ ہاتھ رکھ کے نماز نہیں پڑھی تو نہ پڑھا کرے، کوئی بات نہیں، ہم تو نہیں چڑھتے. ان کو پتہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ احادیث میں سینے پر بھی ہاتھ موجود ہیں، سینے سے نیچے بھی موجود ہیں. تمام احادیث آپ اٹھا کے کتابوں میں دیکھ لیں، کتاب الصلاۃ کھول لیں، نسائی میں، ترمذی میں آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں گی. ہم تو کہتے ہیں سب ٹھیک پڑھتے ہیں نماز الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر کسی کو ہم پر اعتراض ہے تو اللہ ہدایت. سے فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. دعا کرو جتنے لوگ مسلمان ہمارے بھائی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے. اور جو بیمار ہیں دعا کریں دل سے اللہ ان کی بیماریاں دور فرما دے. اور جو ہم زندہ ہیں اللہ ہدایت پہ رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ایک آدمی کینیڈا میں ہے، بچہ ہے گردے کی بیماری میں، اللہ اس کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. جو بیمار جہاں ہے، جس ملک میں ہے مسلمان، اللہ اس کی شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے.
اور اپنی قدرت سے ان کو شفا بخشے اور ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی سب بیماریاں دور فرما دے۔ میں ملازمت کے سلسلے میں جب بھی پاکستان سے سعودیہ آیا تو میں نے جدے سے احرام باندھا، تو بہرحال ایک بکری بطور دم دے دیا کریں آرام سے۔ احرام اپنے ملک سے باندھو، ایئرپورٹ سے باندھو، جہاز سے باندھو، جب میقات تم گزر گئے پھر احرام باندھتے ہو تاکہ تمہارے سوٹ بوٹ میں فرق نہ آئے، جب لینے والے دیکھیں تو صاحب ماشاءاللہ 3 پیس سوٹ میں اتر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، احرام کی شکل اللہ کو زیادہ پیاری ہے، اس میں زیادہ عزت ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے والدین کو بخشے، انشاءاللہ ثواب ہوگا، اللہ ثواب ضرور دیں گے بالکل۔ اگر ثواب نہ ہوتا تو ہم میت کے لیے دعائیں کیوں کرتے؟ اگر ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا مرنے کے بعد کسی چیز کا تو پھر دعا کیا؟ اچھا قرآن میں جو ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہی میں پڑھتا رہوں تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، میں یہی 5000 دفعہ پڑھتا رہوں تو یہ دعا جو ہو رہی ہے قرآن نہیں ہے؟ ثواب اللہ دیتے ہیں، فکر نہ کرو، ثواب اللہ ضائع نہیں کرتے۔ نماز میں 1 رکعت ملا، 1 رکعت ملا تو آپ تحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے پوری کریں۔ حضرت حمداللہ رضی اللہ شہید ہو گئے، واشی نے، واشی مسلمان ہو گیا، پھر مسلمان کو اس نے یعنی قتل کیا، وہ تو پھر صحابی بن گیا، وہ تو پہلی باتیں سب معاف ہو گئی۔ اگر عورت مر جائے تو اس کا جنازہ غیر محرم اٹھا سکتا ہے؟ تو کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے؟ یعنی مقصد ہے کہ صرف خامند اس کا سر پہ اٹھاتے پھرے اکیلے؟ یہ اچھا مسئلہ ہے، پتہ نہیں ایسے مسئلے بیچارے پوچھتے، احتیاط کرنے پہ آئے تو مرنے کے بعد کر رہے ہیں، اور نہ کریں تو زندگی نہیں کرتے۔ مسلمان ہے بڑی عجیب شے، اسی لیے ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا نا کہ یہ عجیب قوم ہوتی ہے کہ ماننے پہ آئے تو گائے کے بچڑے کو خدا بنا دیا، اور نہ ماننے پہ آئے تو عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ ہماری قومیں ایسی، اب یعنی پردے کا اتنا خیال آ رہا ہے کہ جی مرنے کے بعد غیر محرم عورت کے جنازے کو مرد، او بابا تم زندہ کو کندھے دے رہے ہو تو مردے کا کیا ہے؟ سمجھو مرضی ہے کرو، تمہارا دین اپنا ہے۔ جنازہ پڑھنا کوئی حرج نہیں، غیر محرم کے جنازے پڑھنے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت پتہ نہیں کیا ہے، میں سارے اہل خاندان کے، اچھا میری اولاد بہت ہے تو سب کے اللہ زیادہ دے بھائی، جتنی اولاد زیادہ ہو شکر کرو، خاندان زیادہ ہو شکر کرو، اور طواف کرو، ہاں بالکل طواف کرو اپنے لیے، ان کے لیے دعا کر دیا کرو، اللہ ثواب دیں گے۔ جب انسان رکوع پر جائے یا سجود پر جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار سے زیادہ، بالکل 3 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، 21 دفعہ پڑھو۔ اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو تو 100 دفعہ پڑھتے رہو، کوئی منع نہیں۔ انسان نماز میں بھول جائے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں اپنا خیال کرے کہ بھئی میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4، جدھر زیادہ گمان جائے اسی پہ عمل کرے۔ میرے پاس، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں ٹھیکیدار ہیں ہمارے ماشاءاللہ اپنے پاکستانی ہیں، اور نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ کسی اور کو پڑھنے دیتے ہیں۔ ایسے ذلیل لوگوں کے پاس کام چھوڑ دو، اللہ تمہیں اور جگہ رزق دے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس کام نہ کرو، اللہ کا عذاب نہ ٹوٹے، کہیں ان پر عذاب آئے تم بھی اسی میں رگڑے جاؤ۔ ایسے لوگوں کے پاس کام چھوڑ دو بالکل۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے یا پڑھنے نہ دے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے اس کے کفر میں کسی ائمہ کے نزدیک بھی شک نہیں جو نماز پڑھنے سے روکتا ہو۔ تو اس لیے بہرحال کوشش کرو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ مالک ہے، تمہیں اللہ کسی اور جگہ سے رزق عطا فرما دیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، اللہ تیری مشکلیں حل کر دیں گے۔ ایسے لوگوں سے تعلق بھی چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد تھوڑے بال کاٹے، کئی گھنٹوں کے بعد ہم نے ملا، ہم نے اس کو بتوایا تو اس میں باقی بال اس نے بعد میں آپ نے بتایا کٹوا لیے تو ٹھیک ہو گیا، نہیں کٹوائے تو دم پڑ گئی۔ اگر ہم اپنے بالوں کو، سر کے بالوں پر مہندی لگائیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ منی نہیں، مزی اگر خارج ہو جائے، بس مزی اور منی میں فرق ہے۔ مزی تو عام ہوتی ہے نا جی کہ پیشاب سے پہلے چند قطرے گر گئے یا پیشاب کے بعد چند قطرے گر گئے، شابت یا ایسا مسئلہ نہیں۔ منی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان کا علیہ تناسل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹپک کے نکلتی ہے، وہ منی کہلاتی ہے۔
تو باقی چیزیں جو ہیں ان کے لیے وضو کافی ہے، غسل کی کوئی ضرورت نہیں، کپڑے شپڑے کو لگ گئی کچھ نہیں، اللہ معاف کر دے، اس کو کوئی حرج نہیں۔ ہم دو بھائی ہیں، ہمارے والد بڑے بھائی کو جائیداد میں حصہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے والد اگر ایک بیٹے کو دیں گے اور دوسرے کو نہیں دیں گے تو پھر یہ اللہ کے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ ظلم کریں گے اور قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو چاہیے کہ جائیداد اولاد کو برابر دیں۔ قرآن شریف کا سجدہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر کرنا چاہیے، نہیں جیسے بیٹھے اسی طرح سے کرتے، کوئی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شلوار یا پاجامے کو تھوڑا پتہ نیچے کر کے پیشاب کر لیتے ہیں اور صرف اپنے اس عضو کو دھو ڈالتے ہیں، اور کیا کریں تھے، ٹھیک کرتے ہیں اور کیا کریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ بھائی بارش والے دن اللہ کی رحمت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل سے دعا کریں کہ اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما، مجاہدین فلسطین بوسنا اور ہرسک کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، برما میں ہے، ارکان میں ہے، پاکستان میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ ہدایت کی ہوا پیدا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں برجوڑ پیدا فرما، یا اللہ جو دینی جماعتیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعدنا ولا تحرمنا، اللہم اصرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير، اللہم الطف بنا فی تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير